وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19. آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے، وہ یہ ہے آخرت کی زندگی میں کامیابی کو مقصد حیات بنا کر اس کے لیے کوشش کرنے والوں کی عمل کی ناقدری نہیں کی جائے گی. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. جو کوئی صرف دنیا کی خوشحالی کی صورت میں اپنی محنت کا جلدی بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسی دنیا میں جسے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں جلدی دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے دوزخ بنا دی ہے جس میں وہ ملامت سنتا ہوا رب کی رحمت سے دھتکارا ہوا داخل ہوگا. سامعین اکرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19. لفظی ترجمہ: ومن اراد الآخرۃ، اور جو بھی ارادہ کرے گا آخرت کا، وسعی لہا سعیہا، اور کوشش کرے گا اس کے لیے جتنے کی کوشش اس کا حق ہے، وہو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہو، فاولئک کان سعیہم مشکورا، یہ لوگ ہیں ان کی سعی کی قدردانی کی جائے گی. اللہ. سامعین اکرام، مضامین دنیا کے اور آخرت کے شروع ہیں. گزشتہ سبق میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص صرف دنیا کا طالب ہے، یعنی طالب دنیا ہے اور طالب مولا نہیں ہے، تو اس کو دنیا میں جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا، جس کو چاہے گا اور جتنا چاہے گا دنیا دے دی جائے گی، لیکن آخرت میں اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے. اور اگر ہم یہ سوچیں سامعین اکرام، تو میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جس قسم کے لوگوں میں رہ رہے ہیں، وہاں اکثریت لوگوں کی طالب دنیا ہے، یعنی ظاہر پہ ہم دھوکہ کھا گئے اور ظاہری کے طلبگار بن گئے. اور یہ عام ماحول ہے سامعین اکرام. یہ نہ سوچیے گا کہ ایسے لوگوں کی تعداد کم ہے، بلکہ کثیر تعداد میں ایسے لوگ مسلمانی کے بھیس میں دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، صرف دنیا ہی چاہتے ہیں. اور اس میں کیا اشرافیہ طبقہ اور کیا نچلا طبقہ، سارے لوگ اس ہوے سے دنیا میں مشغول ہیں. سامعین اکرام، دیکھیں، دنیا تو ایک جائے حاجت ہے ہماری، یہ مقصد نہیں ہے. جیسے کہ آپ
کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانا بذات خود آپ کا یعنی مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اس بھوک کو مٹانا ہوتا ہے جس کے لیے کھانا کھایا جاتا ہے۔ دنیا سامعین کرام ہماری ایک جائے حاجت ہے، یہاں ہم آئے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ ہی کے لیے جینا ہے ہم نے، اور یہ کہنا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ ہم نے کہنا ہے اپنے قول و عمل سے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ اگر ایسا ہم نہیں کریں گے، اگر ایسا ہم نہیں کہیں گے، نہ کریں گے، تو پھر یہ ہے کہ دنیا دار کہلائیں گے ہم۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں ہمارا نام جو ہے وہ دنیا دار لکھا جائے گا، اور اس کی علامات جو ہیں بڑی واضح ہیں سامعین کرام۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں یہ علامات دنیا داری کی، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا دنیا کی کامیابی کی یعنی جو بظاہراً کامیابی لگتی ہے، آپ کی نظر میں وہ کیا ہے، آپ اس کو کیا حیثیت دیتے ہیں۔ یعنی آپ کی اگر میں یہ جملہ دوبارہ ذرا اس میں مختصر طور پہ دوبارہ آپ کو کہوں تو اس طرح ہوگا کہ اگر آپ اپنی حیثیت اس یعنی انسانیت کے حساب سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ دنیا دار ہیں کہ طالب مولا ہیں، یعنی طالب دنیا ہیں یا طالب مولا ہیں، دیکھیں اس کا آسان ایک سکیل ہے، ایک پیمانہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی خوشیاں جو ہیں یعنی دنیا کی کامیابی ہی کو اصل کامیابی اگر آپ سمجھیں یا اس پہ آپ خوش ہوں، دنیا کی جو ہوتی ہے نا، مثال کے طور پہ آپ کا کاروبار چمک گیا، آپ نے اعلیٰ ڈگری لے لی، آپ نے کوئی اچھی نوکری مل گئی، آپ کو ایم پی اے بن گئے، ایم این اے بن گئے، وزیر اعظم بن گئے، اس پہ اگر آپ کا دل خوش ہو رہا ہے تو پھر تو یہ ہے کہ یہ تو اچھی علامت نہیں ہے، کیونکہ دنیا آپ کی دنیا سے اس یعنی ایسی چیز سے آپ کی دنیا کی محبت ثابت ہوتی ہے کہ آپ دنیا سے اور دنیا داری سے محبت کرتے ہیں۔ تو اگر کسی کی محبت دنیا کے ساتھ ہو گئی سامنے کرام، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طالب دنیا ہے۔ دنیا کے فائدے پر خوش ہونا یا اس کے چلے جانے پر غمزدہ ہو جانا، غم منانا، یہ دنیا داری کی علامات ہیں سامنے کرام، اس کو ذرا نوٹ کر لیں۔ بہرحال تو یا تو اپنے آپ کو طالب دنیا بنا لیں یا طالب مولا بنا لیں۔ جو طالب دنیا ہے تو وہ تو دنیا میں زندگی کیسے گزارتا ہے، یہ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ہے کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور قبل اس حدیث کے میں آپ سے یہ بتاؤں کہ دنیا جو ہے یہ ایک جائے حاجت ہے، ایک جائے حاجت ہے، ایک عارضی متاع قلیل، عارضی فائدے کا سامان ہے، جائے حاجت ہے، اس سے وہ حاجت پوری کرنی ہے جس کے لیے ہم آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مالی ولی دنیاکم انما مثلی کمثل راکب استظل تحت شجرۃ ثم راح، میرا تمہاری دنیا سے کیا واسطہ، میری مثال تو ایسے سوار کی سی ہے جو سفر کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں رک جاتا ہے، استظل تحت الشجرہ ثم راح، پھر چل دیتا ہے۔ تو یعنی ایک سوار ہے، ایک مسافر ہے، اور وہ اس کا تھوڑا سا سٹے ہے، اور ظاہر ہے سامعین اکرام یہاں تھوڑا سا ہم نے سٹے کرنا ہے، یہاں ہمارا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے زمین میں ایک عارضی ٹھکانہ ہے، مستقر، اور ایک فائدہ حاصل کرنا ہے ایک مقرر وقت تک کے لیے۔ بہرحال یہ سامعین اکرام گزشتہ سبق کے مضامین تھے۔ آج کا جو سبق ہے ہمارا من اراد الآخرت،
یعنی بات ہو رہی ہے طالب دنیا کی. اگر ایک شخص دنیا ہی کا طالب ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں دنیا جس کو میں چاہتا ہوں جتنی چاہتا ہوں دنیا دے دیتا ہوں، لیکن اس کا ٹھکانہ آخری ٹھکانہ پھر جہنم ہے اور وہ اس میں داخل ہوگا. یہاں اس کے برعکس صفت والا شخص ہے جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے. کیا مطلب؟ آخرت کی کامیابی کا. ابھی میں نے ترجمہ تو آپ کو میں نے بتایا، لیکن تھوڑا سا اس میں آپ ٹیکسٹ کو دیکھ کے تھوڑا سا اس کا دوبارہ اس کو دیکھیں کہ جو دنیا میں رہنے کا مقصد آخرت کی کامیابی کو بنا لیتا ہے. آپ نے سنے الفاظ، دوبارہ میں کہتا ہوں، جو شخص اس کے برمقابل، کس کے؟ جو دنیا ہی کا طالب ہے، اس کے برعکس وہ شخص جو دنیا میں رہنے کا مقصد آخرت کی کامیابی کو بنا لیتا ہے اور دنیا میں آخرت کے لیے جینا چاہتا ہے یا آخرت کی کامیابی کے لیے جینا چاہتا ہے، پھر وسعی لہا سعیہا، پھر وہ اس کے لیے اس کی مناسب کوشش بھی کرتا ہے. ظاہر ہے سامعین کرام، ایک چیز جب آپ چاہیں گے یا اس سے محبت رکھیں گے تو پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش بھی کریں گے. اب آخرت میں ارادہ آخرت کا یہ کیا چیز ہے سامعین کرام؟ تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ انسان وہ ایک حدیث کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں، اس کے مفہوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے. الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تمہیں آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو جو اپنا مقصد حیات جان لے اور آخرت کا ارادہ کر لے. کیا مطلب؟ آخرت میں کیا ہے سامعین کرام؟ اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے. اب دارالجزا جو ہے وہ حقیقی دارالجزا تو وہ تو موت کے بعد ہوگی، یوم آخرت، مالک یوم الدین. تو آخرت جو ہے سامعین کرام، آخرت میں کیا ہے؟ وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ، او کما قال، آخرت میں تو عذاب شدید ہے، یا تو عذاب شدید ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے. پھر آخرت میں کیا ہے؟ آخرت میں جنت ہے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جلدی کرو اللہ اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف. جنت کیا چیز ہے؟ جنت اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا دوسرا نام جنت ہے سامعین کرام. جنت وہ جگہ ہے جہاں متقین جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہوں گے. ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بے شک متقی لوگ جو ہیں وہ باغات میں ہوں گے، فی جنات، نہریں ہوں گی، اور وہ معزز بیٹھنے کی جگہ، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں. تو اس پہ بات ہم کر بھی چکے ہیں، انشاءاللہ پھر بھی کریں گے سامعین کرام. اور یہ ایک ایسی موضوع ہے جس کو ہر وقت چھیڑے رکھنا ہی مناسب ہوتا ہے کہ ارادہ آخرت کا، یعنی آخرت کی کامیابی کا. اب آخرت میں کامیابی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے، آپ کے گناہوں کو معاف کر دے اور آپ کو اپنی تیار کی ہوئی جنت میں داخل کر دے. یہ آخرت ہے. دو ہی تو ٹھکانے ہیں آخرت میں، جو یہاں سے لوگ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اٹھائے گا. تو کیا ہے وہاں اور یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح تقسیم کر دیا ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں ہوگا اور دوسرا گروہ جو ہے وہ دوزخ میں ہوگا. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ. تو
بہرحال سامعین کرام، من اراد الآخرت، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس نے آخرت کی کامیابی کا ارادہ کر لیا، یعنی دنیا میں رہنے کا مقصد آخرت کی کامیابی کو بنا لیا، پھر صرف ارادہ کافی نہیں ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، پھر اس کے لیے کوشش کی جتنی کوشش اس کے مطابق کرنی چاہیے تھی۔ تو اس کا اگر ایک حدیث کے ذریعے میں آپ کو اس کا ایک حدیث کا مفہوم یاد دلاؤں، حضور فرماتے ہیں کہ دنیا کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا تمہیں اس میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا تمہیں اس میں رہنا ہے، آخرت میں۔ تو وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور انہوں نے کوشش کی، ان لوگوں نے آخرت کا ارادہ بنا لیا اور پھر اس کے لیے اتنی کوشش کی کہ جتنا اس کا حق ہے۔ اور حق میں سامعین کرام یہ کہہ دوں کہ حق کیا ہے کہ آپ اپنے تمام قوتوں کو صرف کر دیں اللہ کی راستے میں، یعنی اس مقصد کی تکمیل کے لیے آپ اپنی قوتوں کو وقف کر دیں۔ یہ جملہ میں تیسری بار کہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں تھوڑی سی یہ بات ہے، اپنی تمام اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوتوں کو اللہ تعالیٰ کے قرب کے راستے میں یا آخرت کی کامیابی کے لیے آپ وقف کر دیں۔ اور اگر ایک شعر کی زبانی میں آپ کو یہ بتاؤں، یعنی یہ جملہ اگر ایک شعر کی، ہر چے داری خرچ کن در راہ او لن تنالوا البر حتی تنفقوا، جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، خرچ کن در راہ او لن تنالوا البر حتی تنفقوا، کیونکہ تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک تم اپنی محبوب اشیاء قربان نہ کرو۔ بہرحال یہ وسعى لها سعيها، اس کی میں نے یعنی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اس میں یہ ہے کہ گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ کو ایک وہ بات بتائی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تم کو تنجیکم من عذاب علیم، عذاب علیم دردناک عذاب سے تمہیں چھٹکارا دے دے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو مقصد حیات بنا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں زندگی کا سفر شروع کر دو۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور محنت کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو۔ تو سامنے کرم وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس کے مطابق اس نے کوشش بھی کی۔ تو سامنے کرم یہ کوشش یعنی اصل میں آخرت کے لیے اسی وقت کوشش ہو سکتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، جب کہ اللہ تعالی ہمارا مقصود ہو، یا دنیا میں رہنے کا مقصد اگر آپ آخرت کی کامیابی کو بنا لیں اور دنیا کی نسبت آخرت سے محبت کرنے لگیں، یعنی اخروی زندگی سے محبت، وہاں رہنے کو ترجیح دے دیں، وہاں مستقل آخرت کے مستقل قیام کو آپ ترجیح دے دیں زندگی کے مختصر قیام پہ، ترجیح دے دیں آپ آخرت کے مستقل قیام کو، کیونکہ آخرت میں ہمارا قیام تو مستقل ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے، اور چاہے جنت ہو یا دوزخ ہو، خالدین فیہا ما دامت السماء والارض، ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ تو سامعین اکرام، یہ بدلاؤ کیسے آئے گا؟ ایک سوال یہ بنتا ہے چھوٹا سا کہ زندگی میں ہم یہ بدلاؤ کیسے لا سکیں گے؟ یہ اس وقت تک ہم نہیں لا سکتے زندگی میں بدلاؤ، یا اپنے رویوں میں بدلاؤ اس وقت تک ہم نہیں لا سکتے
جب تک ہم دنیا میں رہنے کا مقصد آخرت کو نہ بنا لیں، یعنی اخروی زندگی کو جب تک ہم دنیا کی زندگی پہ ترجیح نہ دے دیں، یعنی اس سے محبت کرنا نہ شروع کر دیں آخرت میں جو کچھ ہے، تو اس وقت تک ہم اپنے رویوں میں بدلاؤ نہیں لا سکتے۔ ایک اور جملہ اگر میں کہوں تو وہ یہ ہوگا کہ اگر ہم بدستور دنیا میں رہنے کو ترجیح دے دیں اور دنیا اور دنیاوی نعمتوں سے محبت کرنے لگیں، اس کو چاہنے لگیں، تو پھر ہماری زندگی میں بدلاؤ نہیں آ سکتا۔ سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اس کے لیے یقیناً ارادہ کرنا ہوگا آخرت کا۔ یہاں اس آیت کے مطابق وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جس نے ارادہ کر لیا۔ اب جس نے من میں سب لوگ شامل ہیں سامعین کرام، کون؟ دنیا کے سارے لوگ، مرد ہوں یا عورت۔ عورتیں عام طور پہ اپنے آپ کو ذرا ڈیگریڈ کرتی ہیں کہ ہمارا عہدہ کچھ کم ہے، نہیں، ساری ارواح ہیں، اور ارواح میں یہ تذکیر و تانیث نہیں ہے سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہ کریں۔ عورتوں سے میں مخاطب ہوں، اور بلکہ مردوں سے بھی جو عورتوں کو ذرا کم سمجھتے ہیں۔ ساری جو ہیں ارواح، وہ عالم ارواح سے، ہم سب کا تعلق عالم ارواح سے ہے، اور ہماری روحوں میں تذکیر و تانیث نہیں ہے سامعین اکرام۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی، یہ ایک اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، ہماری روح جو ہے۔ تو بہرحال تو ارادہ آخرت کا مردوں کو بھی بنانا ہوگا اور عورتوں کو بھی بنانا ہوگا، وہ عورتیں لڑکیاں ہوں یا عورتیں ہوں یا بوڑھیاں ہوں، جو بھی ہوں۔ یقیناً میری سامعین میں سارے قسم کے لوگ ہیں، تو ان سب کو، مرد و خواتین حضرات کو، جس عمر کے جس حصے میں بھی ہوں، کیونکہ ایک تو تذکیر و تانیث نہیں ہے روح میں، اور پھر عمر کی قید نہیں ہے۔ ساری عمر کی، ساری ارواح جو ہیں یکساں عمر کی ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی پہلے پیدا ہوئی کوئی بعد میں، جیسا کہ ہماری جسمانی وہ تھے۔ من اراد الآخرت، جس نے بھی ارادہ کر لیا آخرت کا۔ دوسری جگہ اگر میں تھوڑی سی آپ کی توجہ دلاؤں وہ قرآن کی آیت کی طرف، من عامل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خاص طور پہ میں یہ عورتوں کی وہ بات کر رہا ہوں نا، کہ عورتوں کا ایک ہی مرتبہ ہے، من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی، جو بھی تم میں سے عمل کرے گا نیک، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تو فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ان کو میں ایک بہت اچھی زندگی عنایت کروں گا۔ تو سامعین اکرام، من اراد الآخرت، جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا، اور وسعی لہا سعیہا، اس کے لیے کوشش کی اس کے مناسب۔ میں نے آپ کو اس کا عرض کر دیا، وہو مؤمن، شرط یہ ہے، اعمال صالحہ کی شرط ایمان ہے سامعین کرام۔ یہاں بھی وہ شرط بیان کی جا رہی ہے، یعنی سعی کا مطلب عمل صالح اگر آپ لے لیں، اور ہے بھی، آخرت کے لیے جو کوشش کرے گا وہ اعمال صالح ہیں، لیکن اس میں ایمان شرط ہے۔ اور ایمان کیا مطلب؟ ایمان باللہ، کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ ایمان ہے۔ پھر آپ یہ کہہ دیں کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتی وقبلت جمیعا احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، تو یہ ایمان باللہ شرط ہے۔ آج کل بہت سے نیک لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کے دل ایمان سے خالی ہیں، جن کا مقصود اللہ نہیں ہے، یوم آخرت ان کی ترجیح نہیں ہے، دنیا کی زندگی کو وہ آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، بلکہ محبت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ایمان باللہ نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی رضامندی نہیں، بس ہیومن رائٹس، آپ جو کہتے ہیں نا ہیومن رائٹس، اور انسانی حقوق
اور پھر درد دل ہے آپ کے سینے میں، انسانیت کا ہمدردی، کوٹ کوٹ کے کسی غریب کو آپ کو دیکھ کے آپ کو رہا نہیں جاتا، غربت کے آپ دشمن ہیں مثال کے طور پہ، غریبوں کے ہمدرد ہیں، ان سے دامے درمے سخنے ان کے ساتھ امداد کرتے رہتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہیں، خیراتیں دیتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، اور بے شمار کام کرتے ہیں دنیاوی جو ہیں، لیکن ایمان باللہ نہیں ہے، اللہ مقصود نہیں ہے، اللہ مقصود نہیں ہے، اللہ محبوب نہیں ہے، اللہ مطلوب نہیں ہے، بس ظاہری ہیومن رائٹس، ٹھیک ہے بھائی، ایسے لوگ تو کافروں میں بھی بہت ہیں۔ ہمارا جو پشاور کا لیڈی ریڈنگ اسپتال ہے وہ ایک گمراہ قوم کی عورت نے بنایا تھا جس کا نام لیڈی ریڈنگ تھا، اور آج تک لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے، بہت بڑا اسپتال ہے سامعین کرام۔ اسی طرح بہت سے ادارے ہیں جو غیر مسلموں نے بنائے، مقصود اللہ نہیں تھا۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہاں شرط لگائی جا رہی ہے سامعین کرام، یہ نوٹ کر لیں، تو ایمان باللہ شرط ہے سامعین کرام۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی دنیا اور آخرت میں۔ یہ قید یہاں نہیں لگائی ہے، تو جب قید نہیں لگائی ہے تو دنیا بھی اللہ کی ہے اور آخرت بھی اللہ کی ہے۔ اور ابھی میں نے آپ کو جو آیت پڑھ کے سنائی تھی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو میں ایک بہت اچھی زندگی عنایت فرماؤں گا۔ یقیناً یہ بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام، جو ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا، یہ دنیا بھی اس کی جنت، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت نظیر بنا دے گا، اور آخرت میں تو حقیقی جنت تو ہوگی سامعین اکرام۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں سامعین اکرام، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ ترجمہ سنا دیجیے۔ ومن اراد الآخرۃ، جس نے بھی ارادہ کر لیا آخرت کا، اور وسعى لها سعيها، اور اس کے لیے کوشش کی جتنا کوشش اس کا حق تھا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان لوگوں کی کوششوں کی قدردانی کی جائے گی، یعنی ان کو ان کی کوششوں کا پورا پورا اجر ملے گا۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ But whoever desires the hereafter and pursues it as it should be pursued while he is a believer, their effort will be appreciated۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔